اب رکنا نہیں، تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا تو مشن ہی قرآن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں انتخاب کر لیا ہے لوگوں کو قرآن سکھانے کے لیے، طلباء کو قرآن پڑھانے کے لیے۔ یہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے، اس میں ہماری کوئی ایسی بات نہیں، یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہے۔ یہ جو ننھے طلباء آپ کو نظر آ رہے ہیں، اسی مسجد میں بھی الحمدللہ تقریباً 90 طلباء اور طالبات کی کلاسز جاری ہیں، جو کہ الحمدللہ ناظرۃ القرآن، ترجمۃ القرآن اور حفظ القرآن کے سبق کو لے رہے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے دن اور رات کی اور اسی طرح روزمرہ کی مسنون دعائیں، پیارے رسول کی پیاری دعائیں زبانی یاد، حصن المسلم زبانی یاد، نماز کا ترجمہ زبانی یاد، صبح و شام کے اذکار زبانی یاد، نماز جنازہ کی مکمل دعائیں زبانی یاد اللہ کے فضل و کرم سے، اور اسی طرح ربنا سے قرآن پاک میں جتنی دعائیں ہیں وہ ساری زبانی یاد ہیں۔ قنوت نازلہ کی تمام دعائیں بچوں کو زبانی یاد ہے۔ نماز جنازہ پڑھانے کا طریقہ اور اسی طرح دیگر جو جتنی ایک طالب علم میں جو چیزیں ہونی چاہیے، ایک مسلمان میں جو طریقے آنے چاہیے، انشاءاللہ وضو کے طریقے سے لے کر نماز جنازہ تک، بندے کے فوت ہونے تک جو روزمرہ کے کام ہیں جو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہیں، وہ اللہ کے فضل و کرم سے اس مسجد میں بھی، اور اسی طرح جو یونیفارم میں آپ کو بچے نظر آ رہے ہیں، یہ اللہ نے ہمیں 27 طلباء کرام فتوحی والا مدرسہ صوت القرآن میں دیے ہیں، جو اللہ کے فضل و کرم سے قرآن پاک کو زبانی حفظ کر رہے ہیں، جہاں پر ہم پرائمری پاس اور ناظرۃ القرآن پڑھا ہوا بچہ لیتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم میں 2 سال میں وہ بچہ ہم انشاءاللہ حافظ قرآن تیار کر کے، جس کو حافظ قرآن کہا جاتا ہے، وہ بچہ تیار کر کے اللہ کے فضل و کرم سے واپس کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ یہ مشن جاری اور ساری ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حاسدین کے حسد سے بچائے، شریروں کے شر سے بچائے، نظر بد سے بچائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق دے، ہم قرآن کی خدمت کر جائیں، ہم ان طلباء کی خدمت کر جائیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے پاؤں کے نیچے رب کے فرشتے پر بچھاتے ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے لیے سمندروں میں مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں۔ ان کی فضیلت اور مقام بہت زیادہ ہے، تو اسی فضیلت اور مقام کو بیان کرنے کے لیے میں جو تیار کیا ہوا شاگرد ہے، شاگرد رشید حافظ حمزہ یاسین یزدانی، الحمدللہ عالم دین بھی ہے، حافظ قرآن بھی ہے، اور حفظ القرآن میں گناہگار سے بندہ ناچیز سے کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی علم و عمل میں عمر میں برکت فرمائے۔ میں اس سے قبل اپنے پیارے بابا جان حاجی محمد منیر صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں، کرسی پر تشریف لے آئیں، جزاکم اللہ خیر۔ اب تشریف لاتے ہیں۔ الحمدللہ حمدا لابتداء لحده ولا انتہاء لعددی لاتصال غایته ولا انقطاع لأمدی واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی بما ینفعنی وزدنی علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان
الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اللہ پاک دی نظر وچ او کچھ بھی نہیں اللہ پاک دی نظر وچ او کچھ بھی نہیں شکلوں صورتوں پاویں چن ہووے کوڈی مل نہیں پیندا او دا اللہ پاک اگے پاویں قارون تو دولت مند ہووے تے کلے علم پڑھیاں گل بندی نہیں کلے علم پڑھیاں گل بندی نہیں پاویں پڑھ دیاں گئی عمر لنگ ہووے او یارو اللہ پاک اس نو پسند کر دے اللہ پاک اس نو پسند کر دے جیڑا قرآن و سنت دا پابند ہوئے مختصر حمد و ثنا درود و سلام تو بعد صاحبو بزرگو عزیز ساتھیو اللہ تعالیٰ دا بہت بڑا احسان ہے کہ اس مالک نے اج سانو اپنے اس گھر دے اندر مل بیٹھن دا موقع عطا فرمایا اور میرے لئی بڑی ہی سعادت دی بات ہے کہ اج مینو استاد محترم استاد الحفاظ حضرت قاری وسیم ساجد قصوری صاحب حافظہ اللہ تعالی دی موجودگی دے اندر سبق سنان دا موقع ملے اور آج اس مسجد دے اندر اللہ تعالیٰ نے آن دی جڑی توفیق دیتی ہے استاد جی دے حکم تے حاضر ہوئے ہیں اے جڑا حال استاد جی دی طرفوں میرے گلے دے اندر ڈالیا گیا ہے اللہ دی قسم اٹھا کے آنا دنیا دا سارا مال و متاع مل جائے اس ہار دا مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ اے ہار ایک استاد دی طرفوں ایک شاگرد نو پہنایا گیا ہے میں درد دل نال دعا گوں ہاں اللہ میرے استاد جی دی زندگی دے اندر برکت عطا فرما دے اچھی کو ذرا آمین استاد جی نے میرے ذمے جو عنوان لگایا ہے وہ ہے دینی تعلیم دی افادیت دین دے طالب علماں دی فضیلت اور عظمت اج ساڈے معاشرے دے اندر دین نالو دنیا نو زیادہ ترجیح دیتی جاندی ہے دنیاوی تعلیم تے زیادہ زور دیتا جاندہ ہے اور دینی تعلیم نو پسے پش ڈال دیتا جاندہ ہے ابتدا دے اندر ہی میں ایک بات تو انو سمجھاواں کہ جیڑی دنیاوی تعلیم ہے اے بھی ضروری ہے تے بولو جیڑی دنیاوی تو بعد دینی تعلیم ہے اے بھی ضروری لیکن جیڑی دنیاوی تعلیم ہے اس تعلیم نے تو انو دنیا دے اندر ہی فائدہ دینا ہے جدو دنیا تو چلے جاؤ گے پھر اس دنیاوی تعلیم دا تو انو کوئی فائدہ ہے لیکن جیڑی دینی تعلیم میں اللہ دا قرآن نبی پاک دا فرمان اے تو انو دنیا اندر بھی فائدہ دے گا قبر اندر بھی فائدہ دے گا تے آخرت اندر بھی فائدہ دے گا اور اس سے متعلق ہی اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر فرمایا نا
کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، کہ اگر کوئی جاننا چاہتا ہے اللہ دے متعلق، اگر کوئی معرفت الہی نو جاننا چاہتا ہے، اللہ دی پہچان کرنا چاہتا ہے، پہلے اللہ فرماندے نے فَعْلَمْ، پہلے انہوں علم حاصل کرنا پائے گا۔ علم کیڑا؟ دنیاوی نہیں، فرمایا دینی علم جدو حاصل کرو گے، رب دا قرآن پڑھو گے، میرے مرشد پاک دا فرمان پڑھو گے، ادو تو انو اللہ دی پہچان ہوئی گی۔ اور آئیے ذرا توجہ کیجئے، اللہ دے قرآن دے دیگر مقام اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک قرآن دے اندر اعلان فرمایا۔ سورۃ البقرہ اللہ دے قرآن دا تیسرا سپارہ ہے، آئیے ذرا توجہ کیجئے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک دا نام سن کے تساں درود پڑھے ہے، سینے ٹھنڈ پہ گئی ہے، میں بھی تواڈے سینے ٹھنڈ پاواں کہ جب زبان پر محمد کا نام آ گیا صلی اللہ ہو، جب زبان پر محمد کا نام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا۔ جب زبان پر محمد کا نام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا، جب وہ بولے تو رحمت برسنے لگی، میرا نبی میرا پیغمبر جب وہ بولے تو رحمت برسنے لگی، ہونٹ کھولے تو رب کا قرآن آ گیا۔ اللہ پاک نے اپنے پاک قرآن دے اندر اعلان فرمایا، فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اللہ ملک اللہ نے اپنے پاک قرآن دے اندر اعلان فرمایا، فرمایا سونے نبی جی انہوں حکم دے دیو، انہوں آرڈر دے دیو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ دا ذکر کرو، اللہ نو یاد کرو، کما علمکم، جس طرح اس مالک نے توانو سکھایا ہے، جس طرح اس مالک نے توانو تعلیم دیتی ہے، یعنی اللہ دا ذکر کرن تو پہلے بھی علم دی ضرورت ہے، اللہ دا ذکر کرن تو پہلے بھی تعلیم دی ضرورت ہے۔ اے کیڑی تعلیم ہے؟ دنیاوی تعلیم نہیں، دینی تعلیم ہے۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، اللہ دے متعلق اگر کوئی جاننا چاہتا ہے، اللہ دا ذکر کرنا چاہتا ہے، پھر اللہ دا ذکر کرن تو پہلے انہوں علم حاصل کرنا پائے گا، انہوں دینی تعلیم حاصل کرنی پائے گی۔ حضرات آئیے ذرا توجہ کیجئے، اس سے متعلق امام بخاری رحمت اللہ علیہ، وہ امام بخاری تواڈی عظمت دے کیا کہنے، تواڈی شان تواڈے مقام تے تواڈی فقاہت دے کیا کہنے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح البخاری دے اندر ایک باب بنے ہیں، امام صاحب نے باب دا نام کی رکھے ہے، باب دا نام ہے باب العلم، باب العلم قبل القول والعمل، یعنی باب، اس باب دا نام امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے رکھے ہے، اس بیان دا باب فرمایا قبل القول والعمل، یعنی جدوں بھی کوئی گل کرنی ہے پہلے علم حاصل کرنا ہے۔ تو اڈی میری زبان دے اندر آسان زبان دے اندر سمجھاواں، امام صاحب فرماندے نے تقریر کرنی ہے، تقریر تو پہلے علم حاصل کرنا پائے گا۔ امام صاحب فرماندے نے جمعہ پڑھانا ہے، جمعہ پڑھان تو پہلے علم حاصل کرنا پائے گا۔ امام صاحب فرماندے نے سپیچ کرنی ہے، سپیچ کرن تو پہلے علم حاصل کرنا پائے گا، یعنی کوئی بھی گل کرنی ہے، جدوں تک تسی میرے کولوں کوئی سوال کرو، جدوں تک میں علم حاصل نہیں کیتا ہوئے گا، ادوں تک میں جواب کس طرح دیاں گا۔ اگے فرمایا والعملی، والعملی، عمل بندہ ادوں ہی کرے گا جدوں علم حاصل کرے گا، جدوں پتہ ہی نہیں عمل دے متعلق پھر عمل کی کرنا ہے۔ حضرات آئیے ذرا توجہ کیجئے، دینی تعلیم دی افادیت، دین دی تعلیم حاصل کرنے والے اپنے دلوں دے
دے اندر رب دے قرآن نو محفوظ کرنے والے اپنے دلہ دے اندر میرے مرشد پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان نو محفوظ کرنے والے انہاں دے متعلق میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک رو ارشاد فرمایا. آقا فرماندے نے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ اللہ سونا جس بندے دے نال بھلائی دا ارادہ کر لیندا ہے, جس انسان دے نال احسان دا ارادہ کر لیندا ہے, جس بندے دے نال بھلائی دا ارادہ کر لیندا ہے, فرمایا یفقہہ فی الدین, اللہ سونا اس بندے نو اپنے دین دا علم دے دیندا ہے. اللہ سونا اس بندے نو قرآن دے لڑ لا دیندا ہے. اللہ سونا اس بندے نو پیغمبر دے فرمان دے لڑ لا دیندا ہے. کیڑا بندہ جدے نال اللہ احسان دا ارادہ کر لیندا ہے. اور جان دے ہو رب دا قرآن پڑھن والے, رب دا فرمان پڑھن والے, اللہ دے قرآن دیاں سارا سارا دن تلاوتاں کرن والے اج لوگ اٹھن انہاں ننے طالب علماں نو گلاں کرن, اج لوگ اٹھن دینی تعلیم تے انگلی اٹھاون, آکھن دینی تعلیم دا فائدہ کیے, آکھن دینی تعلیم دا فائدہ کیے. او یارو میرے مرشد پاک دس دینے پہ یفقہہ فی الدین, اللہ سونا جس بندے دے نال بھلائی دا ارادہ کردا ہے اللہ انہوں دین دی سمجھ عطا کر دیندا ہے. اور اے چٹائیاں تے بہ کے سارا سارا دن رب دا قرآن پڑھنے والے, رکھی سکھی کھا کے سارا سارا دن رب دا قرآن پڑھنے والے, سارا دن اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کرنے والے, اے چٹائی تے بیٹھ کے رب دا قرآن پڑھن. ایک ڈاکٹر اپنی اے سی والے روم دے اندر اپنی نرم گرم کرسی تے بہ کے قرآن دی تعلیم نہ پڑھے بلکہ اپنی ڈگریاں لے کے بیٹھا رہے. فرمایا اے مسجد دے اندر بہ کے رب دا قرآن پڑھن والا تے او اے سی والے کمریاں دے اندر بہ کے دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والا, فرمایا ایک کدی بھی برابر نہیں ہو سکتے. ایک ڈاکٹر ایک حافظ دا مقابلہ نہیں کر سکتا, ایک انجینئر ایک حافظ دا مقابلہ نہیں کر سکتا. پراڈو لینڈ کروزر دے اندر بہن والا ایک آرمی چیف بھی اس حافظ قرآن دی عظمت تے مقام نو نہیں پہنچ سکتا. اللہ خود اپنے قرآن دے اندر اعلان فرماندے نے, فرمایا قل حل یستوی الذین والذین لا یعلمون. اوہ دسو لوگو کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے نے؟ اوہ دسو لوگو ایک کو بندہ جنہوں نماز دا طریقہ پتہ ہے, ایک کو بچہ عمر چھوٹی ہے چٹائیاں تے بہ کے رب دا قرآن پڑھنے والا, انہوں نماز دا طریقہ آندا ہے. اسی دے کمریاں دے اندر بہن والا ڈاکٹر انہوں نماز دا طریقہ نہیں آندا. اللہ فرماندے نے اے حافظ قرآن جنہوں نماز دا طریقہ آندا ہے اے اس ڈاکٹر نالو اعلیٰ تے افضل ہے. ایک انجینئر جڑا سارا دن جیدہ کام ہی بہ کے کرنا ہے تے مہینے بعد 2.5-3 لاکھ تنخواہ اکاؤنٹ دے اندر آ جانی. اگر انہوں نماز دا طریقہ نہیں آندا, وضو دا طریقہ نہیں آندا, غسل دا طریقہ نہیں آندا, تے چھوٹے جے بچے نو نماز دا طریقہ بھی آندا ہے, وضو دا طریقہ بھی آندا ہے, غسل دا طریقہ بھی آندا ہے. فرمایا او جڑا ڈاکٹر ہے او انجینئر ہے, اس حافظ دا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور آئیے ذرا توجہ کیجئے, اے دین دی تعلیم حاصل کرنے والے اینا دی انی عظمت ہے تے جیڑا استاد اینا نو بڑھاندا ہے او دی کنی عظمت ہوئے گی, او دا کننا مقام ہوئے گا, او دی کنی عظمت ہوئے گی. میرے مرشد پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے, آقا فرماندے نے ایک ہے قرآن پڑھن والا, ایک ہے علم سکھن والا. میرے مرشد پاک فرماندے نے ایک کو بندہ ہے جڑا علم سکھان والا ہے, ایک کو بندہ ہے جڑا قرآن پڑھان والا ہے, ایک کو بندہ ہے جڑا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان پڑھان والا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے
نے علم سکھلان والے واسطے اللہ ذل جلال والاکرام آسمان تو اپنی رحمتاں نازل کر دینے۔ او مسجد توحید دے اندر آنے والو ایتھے ہی بس نہیں، فرمایا اللہ رحمتاں نازل کر دینے، اللہ دے فرشتے اس استاد واسطے دعاواں کر دینے، اللہ ذل جلال والاکرام دیاں ساریاں مخلوقاں حتیٰ کہ سمندرہ دیاں تیواں دے اندر رہن والی مچھی بھی اس استاد واسطے دعاواں کر دیئے۔ یہ ہے استاد دا مقام۔ اور عزیز طلباء میرے بچیو، اگر چاہتے ہو نا دنیا اندر کامیاب ہو جاؤ، اگر چاہتے ہو کوئی مقام مل جائے، کوئی فضیلت مل جائے، یہ محنت کرنا نہیں ملنا، محنت بھی بجائے، لیکن اصل مقام اور اصل مرتبہ ادو ملے گا جدوں اپنے استاد دی قدر کرو گے۔ اللہ کو دعا کرو اللہ سانو استاد دی قدر کرنے والا بنا دے۔ اچھی کو ذرا آمین۔ کہ استاد پاویں کوئی بھی ہووے ہندائے عظمت والا، استاد پاویں کوئی بھی ہووے ہندائے عظمت والا، استاد ماں پیو جا ہوندا تے اس دا رتبہ آلہ، اور استاذ دی جس قدر نہ کیتی فیض کدی نہ پایا، استاذ دی جس قدر نہ کیتی فیض کدی نہ پایا، استاد بنا پڑھ نہیں سکدا بزرگاں نے فرمایا، اور اے بچے باغ دے پھل خوندے نے، اے بچے باغ دے پھل خوندے نے، استاد انان دے مالی، بچے باغ دے پھل خوندے نے، استاد انان دے مالی، اے نہ ہون تے نہ ہووے گلشن وچ ہریالی۔ حضرات آئیے ذرا توجہ کیجئے، میں ذکر کر رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام دے فرمان دا، او یارو میرے مرشد پاک بھی تے استاد بن کے تشریف لے کے آئے، پاک پیغمبر فرمایا کر دے سن انما بعثت معلما، لوگو مینوں معلم تے استاد بنا کے بھیجیا گیا ہے، اس واسطے استاد دی قدر کریا کرو، اپنے استاد دا احترام کریا کرو، اپنے استاد دی قدر کریا کرو۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، بات دور نہ نکل جائے، نبی پاک علیہ السلام نے اپنی پاک زبان دے وچوں انہاں چھوٹے چھوٹے بچیاں دی عظمت نو بیان کیتا ہے، انہاں چھوٹے چھوٹے بچیاں دی فضیلت نو بیان کیتا ہے۔ سارا دن رب دا قرآن پڑھنے والے، سارا دن نبی پاک علیہ السلام دا فرمان پڑھنے والے، میرے مرشد پاک فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دا دربار لگا ہوئے گا، اللہ دے دربار دے اندر ساری کائنات دے لوگ جمع ہونگے تے ہوتے اللہ کی اعلان فرمانگے، اللہ فرمانگے اے میرے فرشتے ہو یقالو لصاحب القرآن، اے میرے فرشتے ہو جی رب جی کیا ڈرے، فرمانگے اللہ اے میرے فرشتے ہو حافظ قرآن نو بلایا جائے، حافظ قرآن قاری القرآن نو بلایا جائے۔ اور میرے استاد جی کیا کر دے سن، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ نے یہ نہیں آکھنا فلاں ڈاکٹر نو بلاؤ، انہیں بڑیاں ڈگریاں اصل کیتی ہیں، فلاں انجینئر نو بلاؤ۔ حضرات توجہ کیجئے ذرا، میں اپنی بات دے اندر ایک اشکال بھی دور کر دیا کہ میں دنیاوی تعلیم دے خلاف نہیں کہ دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کرنی چاہیے، چونکہ میرا موضوع دینی تعلیم ہے، اس واسطے میں دینی تعلیم دی افادیت اور ایدی عظمت بیان کر رہے ہیں۔ ابتدا دے اندر میں دسے ہے جیڑی دنیاوی تعلیم ہے ایدہ فائدہ دنیا تک ہی محدود ہے، لیکن جیڑی دینی تعلیم ہے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ فرمانگے یقال لصاحب القرآن
قرآن اے مل پہ گیا جے حافظ قرآن دا اے مل پہ گیا جے سکی روٹی کھا کے رب دا قرآن پڑھن والے دا اے مل پہ گیا جے انتظامیہ دیاں گلاں سنن والے دا اے مل پہ گیا جے جنوں لوگ آندے سن اوے تو قاری بن گئے ہیں تو حافظ بن گئے ہیں تیرا سر کڑ کے سراں چلے گا اللہ فرمان گے یقالو لصاحب القرآن اللہ فرمان گے اے قاری القرآن نو بلایا جائے قاری القرآن نو بلایا جائے گا اللہ فرمان گے اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها اللہ فرمان گے اے قاری القرآن اے حافظ قرآن پڑھتا جا تے جنت دیاں منزلاں چڑھتا جا جتھے والناس دی سینے میں رب نے اتھے تیرا مقام بنا چھڑے آئے تے مقام کی ہوئے گا مقام حافظ قرآن نو جڑا آخرت دے اندر ملے گا فرمایا جدوں والناس دی سین تے پہنچے گا نا اگو جنت دے دروازے دے واسطے کھول دیتے جان اے حافظ قرآن قاری القرآن دی عظمت جے اے دنیاوی تعلیم دی گل نہیں کر رہا دینی تعلیم دی گل کر رہے ہیں دینی تعلیم اور نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اے حافظ قرآن قاری القرآن جڑے بندے نے پہ نبی پاک فرماندے نے جدوں بھی کوئی بندہ اپنے گھروں دین دی تعلیم حاصل کرنے واسطے نکلدا ہے اپنے گھروں رب دا قرآن پڑھنے واسطے نکلدا ہے نبی پاک فرماندے نے مسجد دی طرف روانہ ہو جاندا ہے مدرسے دی طرف روانہ ہو جاندا ہے تے نبی پاک فرماندے نے ایک پاسے رب دا مہمان قرآن پڑھن واسطے کروں نکلے ہے دوسرے پاسے ایک نوجوان دشمناں نال لڑائی کرن واسطے دشمناں دے نال قتال کرن واسطے دشمناں دے نال جہاد کرن واسطے نکلدا ہے اللہ فرماندے نے اے دین دی تعلیم حاصل کرن والے دا مقام او جہاد کرن والے دے برابر ہے اور اگر اس حدیث دی تفسیر دے اندر جاؤ تے پتہ اے چلدا ہے او جہاد کرن والا او اللہ دے رستے دے اندر قتال کرن والا اگر میدان مقتل دے اندر انہوں قتل کر دیتا جاندا ہے او دا مقام شہادت تے جڑا رب دا قرآن پڑھن واسطے نکلے ہے رب دے قرآن دی تعلیم حاصل کرن واسطے نکلے ہے اگر اس رستے دے اندر اس بچے دی بھی موت ہو جاندی ہے اللہ پاک اس بچے نو بھی شہادت دا مرتبہ عطا کر دین گے اجے بھی تو پوچھے کہ دینی تعلیم دا فائدہ کیے او یار دینی تعلیم دے فائدے ہی تینوں دس رہے ہیں اے دنیاوی تعلیم ساری ایتھے ہی رہ جانی ہے اے دینی تعلیم نہیں آخرت دے اندر کم آنا ہے اللہ اکبر کبیرہ اور حضرات آئیے ذرا توجہ کیجئے آخر دے اندر میں ایک واقعہ سنا کے اپنی بات میں اختتام دی طرف لے کے جاواں حضرات ایک باپ دے دو پتر نے ایک نو انہیں حافظ قرآن بنایا ہے ایک نلائے کے انہوں مدرسے دے اندر بھیج دیتا ہے انہوں مسجد دے اندر بھیج دیتا ہے تے ایک بچہ بڑا لائے کے انہوں اللہ تو اللہ تعلیم دلوائیے باہر دے ملک بھی تعلیم حاصل کرنے واسطے بھیجے ہے ایک وقت آمدہ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر اے باپ دنیا تو چلا جاندہ ہے ادھا دنیا تو جاندہ وقت آ جاندہ ہے جدوں دنیا تو گیا ہے دو میں بچے اتھے موجود نے لیکن باپ نو غسل دے رہے ہیں تے حافظ قرآن دے رہے ہیں باپ دے کپڑے اتار رہے ہیں تے حافظ قرآن اتار رہے ہیں باپ نو غسل اس حافظ قرآن نے دیتا باپ نو کفن اس حافظ قرآن نے پہنایا او اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والا ہوتے منہ چوک کے ویندہ پیا منہ چوک کے ویخدہ پیا میں کی کراں حضرات کفن پہنا دیتا گیا کفن پہنا کے چار پائی تے لٹا کے جدوں جنازگاہ دے اندر لے آندا گیا ہے ہن جنہیں اعلیٰ تعلیم حاصل کیتیاں سن وہ پچھلیاں صفاں دے اندر نظر آندا ہے تے جنہیں رب دا قرآن پڑھیا سی جنہیں نبی پاک دا فرمان پڑھیا سی جنہیں نماز جنازہ دیاں دعاواں یاد کیتیاں
ہوندیاں سن اج اگے کھڑا ہو کے رو رو کے گڑ گڑا کے اپنے باپ واسطے اللہ دے کولو دعاواں کردا ہے اللہم اغفر لی ابی اللہم اغفر لہو ورحمہ اللہ سونیا میرے باپ نو معاف کر دے اللہ سونیا میرے ابو نو معاف کر دے انہوں پیچھے کھڑا سوچدا ہے میں کی دعاواں کراں مینوں عربی دے اندر دعاواں ہی کوئی نہیں آندیاں حضرات توجہ کرے آجے ذرا ہن جدوں قبر دے اندر اس باپ نو اتاریا گیا ہے قبر تے مٹی پا دتی گئی ہے اللہ اکبر کبیرہ ہن جدوں قبر تے مٹی پئی اے جڑا حافظ قرآن ہے انہیں اسے وقت ہی ہاتھ اٹھا لے تے ہاتھ اٹھا کے رو رو کے عربی دے اندر اپنے باپ واسطے دعاواں کرن لگ پیندا ہے تے دوسری طرف دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والا گھر دے اندر جاندا ہے ساریاں ڈگریاں اکٹھیاں کیتیاں لے آ کے تے اپنے باپ دی قبر تے رکھ دیندا ہے آندا ہے ابو جی تسی مینوں جنازے دیاں دعاواں یاد نہیں کروائیاں تسی مینوں دینی تعلیم نہیں دلوائی اگر انہاں ڈگریاں دی وجہ تو اللہ تواڈے گناہ معاف کر دیندا ہے تے اے ڈگریاں نال ہی لے جاؤ دسو ایسی تعلیم دا کیا فائدہ کہ باپ فوت ہوئے تے بچہ غسل ہی نہ دے سکے بچہ جنازہ ہی نہ پڑھا سکے ماشاءاللہ خطیب اسلام حضرت مولانا سرفراز حیدر صاحب حافظ اللہ تعالی ماشاءاللہ تشریف لے آئیے ذرا میں بھی اپنی بات ختم کراں کہ اس واقعے تو آج دے والدین نو سبق لینا چاہیے کہ جیڑی دینی تعلیم ہے اے دے کتنے فوائد نے اور اس واسطے اللہ تعالیٰ دا قرآن میں اعلان فرما رہے ہیں اللہ فرماندے نے فَذْكُرُ اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ حضرات آخر دے اندر پھر دعوت دینا چاہنا محبت پیار والی کہ عالم دین بنو حافظ قرآن بنو عالم دین بنو حافظ قرآن بنو عالم دین بنو حافظ قرآن بنو قوم کے بچوں تم اسلام کی پہچان بنو عالم دین بنو حافظ قرآن بنو قوم کے بچوں تم اسلام کی پہچان بنو قوم کا قیمتی سرمایہ ہو مستقبل ہو قوم کا قیمتی سرمایہ ہو مستقبل ہو قوم کا قیمتی سرمایہ ہو مستقبل ہو ہر گھڑی سب کی دعاؤں میں تم شامل ہو ہر گھڑی سب کی دعاؤں میں شامل ہو ہر گھڑی سب کی دعاؤں میں شامل ہو اپنی تہذیب و روایت کے بھی نگہبان بنو اپنی تہذیب و روایت کے بھی نگہبان بنو عالم دین بنو حافظ قرآن بنو قوم کے بچوں تم اسلام کی پہچان بنو اترو میدان میں اوقات بتا دو اس کی اترو میدان میں اوقات بتا دو اس کی تم سے ٹکرائیں جو ہستی کو مٹا دو اس کی دشمنوں کے لیے آندھی و طوفان بنو عالم دین بنو حافظ قرآن بنو قوم کے بچوں تم اسلام کی پہچان بنو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.